وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی احکامات جاری کیے جس میں ہوم منسٹر صاحب کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ فوری طور پر FIR کاٹی جائے اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو۔ سانحہ لیاری سندھ حکومت کا 27 افراد کے ورثہ کو فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ لیاری واقعے پر DGP SPCA کو معطل کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاع شرجیل انعام میمن کی سعید غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا جو بھی غفلت کا مرتکب ہوا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا، واقعے پر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد ایکشن شروع ہوگا۔ وزیر بلدیات سعید غنی بولے جو عمارتیں خستہ حال ہوں گی ان عمارتوں کو گرایا جائے گا۔ SPCA غیر قانونی تعمیرات روکنے میں ناکام رہی، 51 مخدوش عمارتیں گرانے کی ذمہ داری کمشنر کراچی کو دی گئی ہے۔ کراچی میں تو یہ 588 عمارتیں ہیں، لیکن ان 588 عمارتوں کو شامل کر کے پورے صوبہ سندھ میں کوئی 740 کے قریب جو ہے عمارتیں ہیں۔ لیاری کی تمام مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن آج شروع ہوگا۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور لیاری میں خطرناک عمارتیں گرائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سانحہ لیاری پر آج اجلاس طلب کر لیا۔ عمارت گرنے کے واقعے اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا ذمہ داران کو سخت سزا دلوانے کا عزم۔ لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے 27 لاشیں نکال لی گئی۔ میں نے تو جب دیکھا کہ یہاں پر تو ڈسکوالیفائی اس انداز میں میں تو سسپینشن کی بات کر رہا تھا کہ جو ڈس آرڈرلی ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کو وائلیٹ کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں، جو اپنے اوتھ کی پاسداری نہیں کرتے، راؤڈیزم کرتے ہیں اور ولفلی کرتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیں۔ اگر وزیر اعظم کو نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ اسمبلی احتجاج گاہ نہیں، کسی کو حق نہیں کہ ایوان میں ہلڑ بازی کرے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا کہ اپنے آئینی حق سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔ ایوان کا تقدس سب کے لیے ضروری ہے، 2 دہائیوں سے اسمبلی کا ممبر ہوں، کبھی بجٹ تقریر نہیں سن سکا۔ اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجنے کا مکمل اختیار ہے، یہ نہیں ہو سکتا آئین کی دفعات کا اپنی مرضی سے استعمال کیا جائے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی پر تحریک استحقاق جمع، رانا محمد ارشد اور دیگر نے تحریک استحقاق جمع کروائی۔ تحریک استحقاق میں کہا گیا کہ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کے اختیارات کو چیلنج کیا، غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان استعمال کی گئی۔ تحریک استحقاق کو فوری کمیٹی کے سپرد کرنے کا مطالبہ۔ جعلی اور غیر معیاری بیجوں کی فروخت کرنے والوں کو سزائیں ملیں گی۔ حکومت کو کسانوں کی مشکلات کا احساس ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کہتے ہیں زرعی پیداوار بڑھانے کے سرٹیفائیڈ اور معیاری بیج کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کھاد کی سپلائی اور قیمتوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول میں رکھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس 1,33,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,33,550 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ جاری۔ حکومت اور اسٹیٹ بینک کے سخت فیصلوں سے معیشت بحال ہو گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں افراط زر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ ذخائر 14 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ پائیدار معیشت کے حصول کے لیے اکنامک استحکام کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماضی کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ مودی سرکار نے اگنی ویر اسکیم کے نام پر بھارتی نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر دیا۔ مودی سرکار نے قومی سلامتی کے اداروں کو ذاتی مفادات اور سرمایہ کاروں کے تجارتی عزائم کے تابع کر دیا۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے سپاہیوں کی پینشن کا پیسہ نکال کر اڈانی ڈیفنس کے اسلحے کے کانٹریکٹس پر لگایا گیا، جو صرف لیبلنگ فیکٹری ہے۔ اڈانی ڈیفنس نہ ہتھیار بناتا ہے نہ ڈرون، صرف بیرون ملک سے منگوایا گیا اسلحہ اپنے لیبل سے فروخت کرتا ہے۔ اگنی ویر اسکیم میں قومی دفاع کو کاروباری ماڈل میں جھونک دیا گیا۔ بھارت کی جانب سے چین کے مذہبی معاملے میں مداخلت، بھارت میں چین کے سفیر یو فیونگ کا سخت رد عمل، کہا کہ
کہ بھارتی حکام کے دلائی لاما سے متعلق حالیہ باتیں چین کے داخلی معاملات میں مداخلت ہیں۔ کسی بیرونی تنظیم یا ریاست کو چین کے معاملے میں مداخلت کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ بھارت کا چین کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کرنا سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے۔ چین مذہبی امور میں آزادی اور خود مختاری کے اصول پر قائم ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک دبانے کے لیے من گھڑت الزامات کا سلسلہ جاری۔ حریت رہنماؤں پر منشیات کے ذریعے دہشت گردوں کا جھوٹا الزام لگانے کی سازش بے نقاب۔ دی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA نے 11 افراد پر منشیات کے ذریعے مبینہ دہشت گردی کی معاونت کی چارج شیٹ دائر کی ہے۔ چارج شیٹ کے مطابق پاکستان میں مقیم حزب المجاہدین سے تعلق رکھنے والے 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ کارگل کے ہیرو لالک جان نشان حیدر کا یوم شہادت، شجاعت کی نئی داستان رقم کرنے والے بہادر سپوت کو قوم کا سلام۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور سروسز چیفز کا شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق لالک جان شہید نے 1999 میں دشمن کے تابڑ توڑ حملے بہادری سے پسپا کیے۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود میدان جنگ سے نکلنے سے انکار کیا اور آخری دم تک دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ غزہ میں حوالدار لالک جان شہید کے یوم شہادت پر خصوصی تقریب میجر جنرل امتیاز حسین کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ میجر جنرل امتیاز حسین نے شہید کی قبر پر پھول رکھے اور فاتح خوانی کی۔ ملک بھر میں مانسون سپیل جاری، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیش گئی۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ۔ شمالی مشرقی پنجاب، جنوبی پنجاب اور آزاد کشمیر میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ دریائے سندھ، چناب، سوات اور دیگر ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ آزاد کشمیر میں دریائے جہلم اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ NDMA کے متعلق اداروں کو ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے پر امید، کہا کہ رواں ہفتے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ غزہ سے کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ صدر زیلنسکی سے فون پر اچھی بات چیت ہوئی۔ روسی صدر پیوٹن نے مایوس کیا۔ ایلون مسک کا تیسری سیاسی جماعت بنانا مضحکہ خیز ہے۔ برازیل میں منعقد ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں ایران اور غزہ میں حملوں کی مذمت کی گئی۔ امریکی حمایت سے خطے میں اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول قرار۔ برکس سربراہی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں ایران کی شہری تنصیبات پر فوجی حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیل غزہ میں فوری مستقل غیر مشروع جنگ بندی کرے۔ اسرائیل تمام فلسطینی علاقوں سے فوج نکالے اور قبضہ ختم کرے۔ اعلامیہ میں تجارتی ٹیکسوں میں بے پناہ اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ قرار۔ ایران ایتھوپیا کی عالمی تجارتی تنظیم WTO میں شمولیت کی حمایت۔ سیلاب سے متاثرہ امریکی ریاست ٹیکساس کی کیر کاؤنٹی آفت زدہ قرار۔ سیلاب سے ہلاکتیں بڑھ کر 79 ہو گئیں۔ 41 افراد تاحال لاپتہ۔ سمر کیمپ میں موجود 10 لڑکیاں، ایک کونسلر بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز، کشتیوں اور ڈرونز کا استعمال۔ سان اینٹونیو شہر زیادہ متاثر، مکانات، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئے۔ اور دورہ بنگلہ دیش سے پہلے پاکستان ٹیم کو بڑا دھچکا۔ قومی فاسٹ بالر حارث رؤف
हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होकर अमेरिका में जारी मेजर लीग क्रिकेट से बाहर हो गए। हारिस रऊफ की जगह बेन लिस्टर को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स में शामिल। हारिस रऊफ को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में भी शमूलियत का इम्कान खातिर।